جہاد کے معنی ہے نیکی بھلائی اور خیر کو عام کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ اور یہ کوشش درجہ بدرجہ ہے، آخری درجہ ہے جہاں جا کر کے اگر یہ محسوس ہوا کہ اب اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنی آبرو اور عزت کی حفاظت کے لیے ہمیں ہتھیار اٹھانا پڑے گا، یہ جہاد کا آخری درجہ ہے۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں، جانوروں کی قربانی، یہ در حقیقت ان جذبات کی قربانی ہے جو ہمارے دلوں میں ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی تمام تر قیمتی چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ظاہر بات ہے اولاد سے بڑھ کر کے نعمت اور اولاد سے بڑھ کر کے کسی کا کیا مقام ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے اگر ضرورت پڑے گی ہم اولاد کو بھی قربان کریں گے، اللہ چاہے گا ہم اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کریں گے۔ جہاد کا جو حکم ہے وہ یہی ہے۔ ہم کوئی جہاد اس لیے نہیں کرتے کہ اپنے ہم ملکوں کو فتح کریں گے، جہاد کے لفظ کو سمجھ لینا چاہیے۔ جہاد کہتے ہیں نیکی بھلائی اور خیر کے کاموں کو عام کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، اور اگر دعوت و تبلیغ کے راستے میں یا ہمارے اس دین کو کوئی مٹانا چاہے، کوئی ختم کرنا چاہے تو اس کام کو روکنے کے لیے جد و جہد کرنا، اور پھر وہ جد و جہد مقابلہ آرائی کی شکل میں ہو، بحث و مباحثے کی شکل میں ہو، مناظرے کی شکل میں ہو، جدال اور جھگڑے کی شکل میں ہو، حتیٰ کہ اگر آمنا سامنا ہو اور جان لینے اور دینے کی بات آ جائے تو اس مرحلے تک جانے کے لیے ہم تیار، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جہاد شاید دولت حاصل کرنے کے لیے، ملک کو حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ ہماری شریعت میں ہمیں جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور اس کا ایک وقت ہے، اس کا ایک وقت ہے۔ کچھ مخصوص حالات میں اس حد تک ہم جاتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جان بھی دینی پڑے تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ جہاد کا آخری مرحلہ ہے، ورنہ جہاد در حقیقت ایک جد و جہد ہے۔ ہم کہتے ہیں جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، یہ اسی جد و جہد اور کوشش کا ایک حصہ ہے، آخری حصہ، جہاں جنگ کر کے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا اور آخری حد تک چلے جانا جہاد ہے۔ آج تو عجیب و غریب صورتحال ہو گئی۔ اب لوگوں نے جہاد کے ساتھ لو کو جوڑ دیا، لو جہاد۔ کافی دنوں تک یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، اور ہم مسلمانوں پر یہ الزام تھا کہ ہم اپنے غیر مسلم بہن بیٹیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر کے اس کا مذہب تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو کہا گیا کہ یہ مسلمانوں کا لو جہاد ہے۔ ہمارے مذہب میں دعوت و تبلیغ کا سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ۔ ہم کوئی چور راستہ نہیں تلاش کرتے، ہمارا سیدھا راستہ ہے۔ ہم آپ کو بھی اسلام کی دعوت دیتے اس لیے کہ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، اور ہم آپ کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو جس نے پیدا کیا ہے، تمام تر مخلوقات جس نے پیدا کی ہے، اس کا حق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، صرف اسی کی پوجا کی جائے، اسی کو اپنا الہ، اسی کو اپنا معبود، اسی کو اپنا رب، اسی کو اپنا خدا، اسی کو اپنا بھگوان کہو، اسی کو اپنا گاڈ کہو۔ تنے تنہا صرف اسی ایک کی عبادت ہوگی، یہ ہمارے مذہب کی خصوصیت ہے۔ تو ہم تو سیدھی سیدھی دعوت دیتے ہیں
کہ آپ غور کریں اس کائنات کے پیدا کرنے والے کے بارے میں اور تنے تنہا اس پر ایمان لائیں، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر۔ ہم کسی کو مسلمان بنانے کے لیے چور راستہ نہیں اختیار کرتے کہ کسی کو اپنی محبت میں پھنسائیں اور پھر اس کو مسلمان بنائیں۔ ہماری شریعت میں قرآن پاک میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، مذہب کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں، مذہب کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں، ہر آدمی اپنے مذہب کے تئیں آزاد ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک جہاد کے ساتھ لو کو جوڑا گیا، لو جہاد، اور اسی کے ساتھ جوڑ دیا گیا لینڈ جہاد، اب نئی اصطلاح پیدا کی جا رہی ہے۔ ابھی دھولیا مالیگاؤں اور لوک سبھا کا الیکشن ہوا، فرقہ پرستوں نے جن کو منہ کی کھانی پڑی وہ کہنے لگے مالیگاؤں کے لوگوں نے ووٹ جہاد کیا۔ عجیب و غریب بات ہے۔ میں نے یہی بات کہی کہ ہم نے تو الیکشن کمیشن کے آدیش پر، ان کی گائیڈ لائن پر عمل کیا ہے کہ ہر شخص کو ووٹ دینا چاہیے۔ ہم نے عید کے موقع پر یہاں سے آپ کو پیغام دیا تھا کہ آپ ہر حال میں ووٹ دیں۔ کاش ہماری یہ بات پورے ملک میں پہنچتی اور ملک بھر کا مسلمان یہ طے کر لیتا کہ ہمیں ہر حال میں ووٹ دینا ہے، تو آپ یقین مانیے ملک میں آج جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو جاتی۔ تو آج جو یہ کہا جا رہا ہے جہاد کے ساتھ لو جہاد، جہاد کے ساتھ لینڈ جہاد، جہاد کے ساتھ اب ووٹ جہاد، اب پتہ نہیں اس کے بعد کون کون سا جہاد آئے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاد کے معنی ہے نیکی، بھلائی اور خیر کو عام کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ اور یہ کوشش درجہ بدرجہ ہے، آخری درجہ ہے جہاں جا کر کے اگر یہ محسوس ہوا کہ اب اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنی آبرو اور عزت کی حفاظت کے لیے ہمیں ہتھیار اٹھانا پڑے گا، یہ جہاد کا آخری درجہ ہے۔ ہم پر تو کیا ہے، نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگائے جاتے اور ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں۔